جو بھی اللہ الصمد کا ہو رہا، اس حد اسباب سے باہر ہوا، بندہ حق بندہ اسباب کیوں، زندگانی گردش دولاب کیوں، تو ہے مسلم بے نیاز غیر ہو، حق میں عالم کے سراپا خیر ہو، کر گلا ہرگز نہ پیش اہل مال، ان کے آگے مت بڑھا دست سوال، نانے جو کھا کر بھی رہ شیر زمن، زیر کر مرحب کو بن خیبر شکن، منت اہل کرم سے دور رہ، نشتر لاؤ نعام سے دور رہ، رزق میں منت کشے دو نان نہ ہو کہ یوسف اس قدر را ارزاں نہ ہو، مور بے مایا ہو یا بے بال و پر، کوئی بھی خواہش سلیمان سے نہ کر، عامل اقلل من الدنیا تو بن، پھر تعیش حرن کا سمجھے گا چلن، تاب امکان کیمیا بن گل نہ بن، دہر میں منم تو بن سائل نہ بن، جانتا ہے تو مقام بو علی، مجھ سے لے کر پی یہ جام بو علی، تخت کیقواس کو ٹھوکر لگا، جان دے ذرہ نہ دے ناموس کا، وہ تہی پیمانہ جو ہیں بے نیاز، ان پہ ہوتا ہے در میخانہ باز، یاد ہے ہارون رشید حق پرست، جس نے دی نغفور کو پیہم شکست، اس نے مالک سے کہا اے فخر دین، آپ سے روشن ہے ملت کی جبیں، آپ ہیں طوطی گلزار حدیث، دیں مجھے بھی درس اسرار حدیث، لال ہو کر کیوں یمن میں قید ہیں، آ کے اب دارالخلافت میں رہیں، دیکھیے تابانی روز عراق، دیکھیے حسن نظر سوز عراق، موج آب خضر اس کی طاق ہے، مرہم زخم مسیحا خاک ہے، خادم احمد ہوں مالک نے کہا، کچھ عرض مجھ کو نہیں اس کے سوا، دیکھ مجھ کو اور اس فطراک کو، چھوڑ دوں کیسے حرم پاک کو، زندگانی میں خاک یثرب کا فراق، شب کہاں اس کی کہاں روز عراق، یہ دیا ہے حکم مجھ کو عشق نے، بادشاہوں کو بھی خدمت میں نہ لے، چاہتا ہے تو میرا آقا بنے، بندہ آزاد کا مولا بنے، آؤں میں تجھ کو پڑھانے کے لیے، خادم ملت تیرا خادم بنے، علم دین کا ہے اگر ذوق آشنا، جائے تدریسی میں آ کر بیٹھ جا، بے نیازی کا عجب انداز ہے، بے نیازی ایک طرح کا ناز ہے، بے نیازی رنگ حق کا نام ہے، رنگ عالم سے اسے کیا کام ہے، دوسروں سے تو بھی علم اندوز ہے، ان کا غازہ تیرا رخ افروز ہے، ارجمندی ہے تیری ان کا شعار، خود سے غافل دوسروں کا ہے شکار، تیری مٹی اس سے خشک ہو گئی، خاک محروم گلے تر ہو گئی، دوسروں سے خواہش بارہ نہ کر، اپنی کھیتی اس طرح ویراں نہ کر، ان کی دانش تیرے دل کی پھاس ہے، ان کا دم تیرے گلے کا سانس ہے، گفتگو تیری انہی سے مستعار، آرزو تیری انہی سے مستعار، قمریوں میں تیرے مانگے کی نوا، سرو پر بھی تیرے مانگے کی قبا، جام میں ہے تیرے غیروں کی شراب، جام بھی ہے اب انہی سے دستیاب، وہ نظر وہ سر ما ذاق البصر، کاش پھر ملت میں آئے لوٹ کر، ہے شناخت اس شمع کو پروانے کی، ہے خبر اپنے اور بیگانے کی، لستا منی تجھ سے جب آ کر کہے، کیا تیری عزت زمانے میں رہے، زندگانی مثل انجمن تابے کے، اپنی ہستی صبح میں گم تابے کے، تو نے کھایا صبح کاذب کا فریب، چرخ کے پہنائے جاذب کا فریب، مہر ہو کر ماں پاروں سے طلب، نور کی تجھ کو ستاروں سے طلب، دوسروں کا نقش دل پر لکھ لیا، خاک لے کر ہاتھ سے دی کیمیا، نور ہے تیرا فروغ مستار، دوسروں کا نشہ اب سر سے اتار، شمع محفل کا ہے کیوں پروانہ تو، سوز سے اپنے ہے کیوں بیگانہ تو، اپنے ہی پردوں میں رہ مثل نظر، اڑ حدوں میں اپنی اڑنا ہے اگر، اس طرح اغیار سے کر اجتناب، خود ہی خلوت خانہ بن مثل حباب، فرد بھی ہے ایک شے اپنی جگہ، قوم لیکن قوم ہے اپنی جگہ، مصطفیٰ کے حکم سے آگاہ ہو،
بے نیاز ربط غیر اللہ ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے خدائے بے نیاز سے دل وابستہ کر لیا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ تو اسباب کے دائرے سے نکل گیا ہے، اس لیے کہ خدا کا بندہ اسباب کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بن جا۔ دولت مند کے پاس جا کے گردش روزگار کے شکوے نہ کر اور اس طرح اپنے لیے سوال کا دروازہ نہ کھول، یعنی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، بلکہ ہاتھ آستین سے باہر نہ نکال، کسی سے کچھ نہ مانگ۔ حضرت علی کی طرح جو کی روٹی کو اپنا شعار بنا لے، مرہب جیسے زور آور سردار کی گردن توڑ اور خیبر جیسے مستحکم مقام پر قبضہ کر لے۔ اہل کرم کا احسان کیوں لیا جائے، ان کے ہاتھ سے ہاں یا نہیں کا نشتر کیوں کھایا جائے۔ ہاں اور نہیں دونوں کی حیثیت نشتر کی ہے، جس سے سوالی کے دل پر زخم لگتا ہے۔ اگر سوال پورا کیا گیا تو دینے والے کا احسان ہو اور لینے والے کی خودداری کو نقصان پہنچے۔ اگر سوال ٹھکرا دیا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ خودداری کو مجروح کر لینے کے باوجود ضرورت بھی پوری نہ ہوئی، یہ بھی بہرحال زخم ہے۔ تو اپنا رزق کسی اور کے ہاتھ سے نہ لے، تو یوسف ہے، تیری قیمت بہت زیادہ ہے، تجھے اپنے آپ کو ارزاں نہ کرنا چاہیے۔ اگر تیری حیثیت چیوٹی کی ہو، ساتھ ہی تو بے پال و پر بھی ہو، پھر بھی تیرے لیے زیبا نہیں کہ تو اپنی حاجت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لے جا۔ زندگی کا راستہ بڑا کٹھن ہے، اپنے ساتھ بہت کا سامان لے۔ دنیا میں آزاد اور زندہ رہ اور آزاد ہی مر۔ حضرت فاروق اعظم کا یہ کتنا اچھا ارشاد ہے کہ دنیاوی ضرورتیں کم کر دے اور آزاد زندگی بسر کر۔ تو اسی ارشاد کو اپنے نقش عمل بنا۔ ظاہر ہے کہ انسان کی ضرورتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی ہی اسے تگ و دو کرنی پڑے گی، اور جب خود اس کی تگ و دو سے ضرورتیں پوری نہ ہوں گی تو وہ دوسروں کے لطف و کرم کا محتاج ہوگا، اس طرح اس کی آزادی چھن جائے گی۔ دنیا سے بے نیاز ہی رہ سکتا ہے جس کی ضرورتیں بہت کم ہوں۔ جس حد تک ممکن ہو مٹی نہ بن، کیمیا بن۔ تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہے؟ میں انہی کے جام میں ارشادات میں سے ایک گھونٹ تجھے پلاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوس کا تخت ٹھکرا دے، سر دے دے، مگر عزت و ناموس ہاتھ سے نہ دے۔ یہ سنت الہی ہر لحظہ پیش نظر رکھ کر جن لوگوں کے جام شراب سے خالی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کے لیے شراب خانے کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ مسلمانوں کے خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ ہے، وہی ہارون رشید جس کی تلوار کی دھار کا مزہ نغفور نے بھی چکھا۔ نغفور مشرقی رومی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شروع میں ملکہ آئرین کے ماتحت یہ وزیر مال تھا، پھر درباریوں کے ساتھ مل کر تخت پر بیٹھ گیا۔ جب وہ تخت نشین ہوا، ہارون رشید کو لکھا، اب عورت تاج و تخت کی مالک نہیں جو تمہیں خراج ادا کرتی تھی، میں شہنشاہ ہوں اور تم مجھے خراج ادا کرو۔ اس گستاخ خط کا جواب میں ہارون رشید نے وہ نادر خط لکھا تھا جس کا ابتدائی جملہ تھا، خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے رومی کتے کے نام، پھر فوج لے کر بجلی کی طرح نفوس پر جا گر، اور جب تک اس نے جرموں پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے پورا خراج ادا نہ کر دیا اسے نہ چھوڑ۔ ہارون رشید نے امام مالک سے کہا کہ اے قوم کے آقا، آپ کے دروازے کی خاک سے قوم کی پیشانی روشن ہے، آپ حدیث کے باغ میں نغمہ سنج ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے حدیث کے اسرار کا درس لوں۔ لال کب تک
یمن میں پردوں کے اندر چھپا رہے گا، آئیے دارالخلافت بغداد میں قیام فرمائیے۔ امام مالک مسجد نبوی مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے۔ ہارون نے انہیں بغداد بلایا۔ عراق میں دن خوب روشن ہوتے ہیں اور یہاں حسن بھی بڑا نظر سوز ہوتا ہے۔ اس کے انگور سے آب خضر آب حیات ٹپکتا ہے اور اس کی مٹی زخم مسیحا کے لیے مرہم ہے۔ امام مالک نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ کا ملازم ہوں، رسول اللہ کے عشق کے سوا میرے سر میں کسی کا سودا نہیں، میں اس پاک حرم سے اٹھ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ خاک یثرب کو بوسہ دینا میری زندگی ہے اور میری راتیں عراق کے دنوں سے زیادہ خوشگوار ہیں۔ عشق کے حق کا فرمان تو یہ ہے کہ میرا حکم مان اور بادشاہوں کو خدمت گاری کے لیے بھی قبول نہ کر۔ تو چاہتا ہے کہ میرا آقا بن جائے اور آزاد انسان کا مولا کہلائے؟ میں تعلیم دینے کے لیے تیرے دروازے پر آؤں؟ قوم کا خدمت گزار تیرا ملازم نہیں ہو سکتا۔ اگر تو دین کا کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے حلقہ درس میں آ کر بیٹھ۔ بے نیازی میں بھی بڑے ناز ہیں اور ان نازوں میں بے شمار انداز ہیں۔ بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حق کا رنگ اختیار کرنے اور غیر کا رنگ پیراہن سے دھو ڈالے۔ اے مسلمان، تو نے غیروں کا علم پڑھا اور اس کو ذخیرہ کیا، غیر ہی کے طور طریقوں کو اپنے لیے باعث عزت سمجھا۔ میں نہیں جانتا کہ تو ہے یا غیر ہے، یعنی تیری حقیقی حیثیت غیر کی نقالی میں گم ہوئی ہے اور یقیناً تو نہیں ہے۔ غیر کی باد نسیم نے تیری مٹی کو خشک اور بے آب کر دیا۔ وہاں گلاب اور ناز پیدا ہوتے ہیں، تیری مٹی اب ان سے محروم ہو گئی۔ تو اپنا کھیت اپنے ہاتھوں سے نہ اجاڑ اور غیر کے بادل سے بارش کی بھیک نہ مانگ۔ تیری عقل غیر کے افکار کی قیدی ہے، تیرے گلے میں جو سانس ہے وہ بھی غیر ہی کا ایک تار ہے۔ تیری زبان کی گفتگویں اور تیرے دل کی آرزویں سب مستعار ہیں، یعنی ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو تیری ہو۔ تیری قمریوں کے ترانے اور تیرے سروں کی قبائیں سب دوسرے سے مانگی ہوئی ہیں۔ حد یہ ہے کہ تو اپنے پیالے میں شراب ہی نہیں بلکہ پیالہ بھی دوسرے سے قرض لیتا ہے۔ وہ پاک ذات جس کی نگاہ کے لیے قرآن مجید کا ارشاد ہے، نہ کجی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نے اور نہ غلطی کھائی۔ اگر وہ اپنی قوم کی طرف دوبارہ آئیں، وہ جس کی شمع پروانوں کو پہچانتی ہے، جانتے ہو وہ تم جیسے مسلمانوں کو کیا کہیں گے؟ تم مجھ سے نہیں، تمہیں مجھ سے کسی قسم کا تعلق نہیں۔ یہ سن کر ہم اس کے سوا کیا کہیں گے؟ افسوس ہم پر، افسوس افسوس ہم پر۔ ستاروں کی طرح کب تک زندگی بسر کرو گے؟ اپنی ہستی کو صبح کی روشنی میں کب تک گم رکھو گے؟ تم نے صبح کا ڈب کا دھوکہ کھایا اور اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اپنی حقیقت پر نظر ڈالو، تم تو خود سورج ہو، پھر دوسروں کے تاروں سے روشنی کیوں لیتے ہو؟ تم نے اپنے دل پر غیر کا نقش بٹھا لیا۔ افسوس، مٹی کے بدلے کیمیا ہار دی۔ تم کب تک دوسروں کی چمک دمک کے بل پر چمکتے رہو گے؟ اپنا سر دوسروں کی شراب سے ہلکا کرو، یعنی دوسروں کی شراب پی کر سرگراں اور متوالے مت ہو۔ تم کب تک محفل کے چراغ کا چکر لگاتے رہو گے؟ اگر تمہارے پہلو میں دل ہے تو اپنی آگ میں جلو۔ تم نظر کی صورت اختیار کرو، اپنی آگ کے پردوں ہی میں رہو۔ اڑنا چاہتے ہو تو اڑو، مگر اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ نظر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے پردے نہیں چھوڑتی، ہر جگہ گھومتی ہے مگر اپنی جگہ رہتی ہے۔ اے عقل مند، دنیا میں بلبلے کی مانند اپنی خلوت کی جگہ کا راستہ غیروں پر بند کر دے۔ قوم اس لیے قوم ہوئی کہ اس نے اپنے سوا کسی سے سازگاری کا ڈول نہ ڈالا
مراد یہ ہے کہ فرد اور قوم دونوں کی ہستی احساس خودی پر موقوف ہے۔ رسول اللہ کے مقدس پیغام سے آگاہی حاصل کر اور خدا کے سوا جو معبود ہیں ان سے یکسو ہو جا۔